الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم لوگ گمان کرتے ہو، تم لوگ یہ بات سوچتے ہو کہ تمہیں ویسے ہی پیدا کیا گیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم کو ہماری طرف کہیں نہیں لوٹایا جائے گا. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا تاکہ انسان دنیا میں رہے اور آخرت کی تیاری کرے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا تاکہ انسان دنیا میں رہے اور حقوق کی ادائیگی میں لگ جائے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا تاکہ دنیا کے اندر یہ خلافت کا حق ادا کر دے. جب انسان دنیا میں آتا ہے اللہ تعالی اس انسان پر کچھ نعمتیں کرتا ہے، اور ہر نعمت جب ضائع ہو جاتی ہے تب اسے انسان کو اس کی فکر ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: 5 نعمتوں کو، 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے. فرمایا سب سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے. جب تک انسان زندہ رہتا ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرتا ہے اس کا نامہ اعمال بھاری ہوتا چلا جاتا ہے. پھر جب انسان زندگی کے اس وقت کو گزار دیتا ہے، موت کا وقت آتا ہے تو انسان کے اپنے اعمال بند ہو جاتے ہیں. اب موت کے بعد یہ انسان دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تم اپنی زندگی کو غنیمت اور نعمت جانو اپنی موت سے پہلے. پھر فرمایا اپنی فرصت کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے. ایک انسان فارغ ہوتا ہے لیکن اپنے فارغ ہونے کو گناہوں کے اندر لٹا دیتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ آدمی چاہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کروں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی ایسے کام میں مشغول کر دیتا ہے کہ اب یہ انسان چاہتے ہوئے بھی نیکی نہیں کر سکتا.
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی جوانی کو غنیمت جانو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ اس وجہ سے جوانی میں تھوڑا سا عمل بھی بڑھاپے کے بوجھ سے عمل کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ جوانی کی توبہ پر بڑھاپے کی توبہ کا مقابلہ کریں تو جوانی کی توبہ بہت زیادہ اثر رکھنے والی ہوتی ہے۔ اور انسان کیا سمجھتا ہے جوانی میں گناہ کروں گا، بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا، پھر بڑھاپا آتا ہی نہیں، یہ موت کی دلدل میں اتر جاتا ہے۔ پھر فرمایا مال کو غنیمت سمجھو فقر اور غربت سے پہلے۔ جب مال آیا تو کچھ لوازمات زکوٰۃ کے، صدقات کے، عشر کے لازم ہو گئے، لیکن بعض علماء لکھتے ہیں بعض دفعہ یہ فقر اور غریبی انسان کو مایوسی اور کفر میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، کہ آدمی صحت میں جو عمل کرتا ہے اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور جو بیماری کی حالت میں تھوڑا ٹوٹا پھوٹا عمل کرتا ہے اس کا ثواب کم ملتا ہے۔ اب ایک انسان جب دنیا میں آیا اور دنیا میں آنے کے بعد گناہ کیے، اب اس نے زندگی کی ان فرصتوں کو ٹال دیا، ختم کر دیا، تو علماء لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گنہگار انسان مسلمان کو 3 طریقوں سے سزا دیتے ہیں۔ فرمایا پہلا طریقہ نکیر کا ہے، یہاں آدمی نے گناہ کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نقصان رکھ دیا کہ اس انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گناہ کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہوا۔ دوسرا فرمایا تاخیر ہوتی ہے، آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑی مہلت دیتے ہیں شاید کہ یہ توبہ کر لے۔ پھر فرماتے ہیں تیسرا یہ اللہ کے ہاں خفیہ تدبیریں ہیں، ایک آدمی نے گناہ کیا، پھر ایسا وقت آیا وہ کسی کا محتاج تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت سزا کے طور پر کوئی کر دیا۔ مثلا آدمی کی اولاد بھی جوان تھی، مال بھی تھا، اب اللہ نے یا مال لے لیا یا اللہ تعالیٰ نے اولاد لے لی، یہ اللہ تعالیٰ کی اس گناہگار بندے کے لیے خفیہ تدبیریں دی۔ فرماتے ہیں جب آدمی سے گناہ ہو تو علماء لکھتے ہیں آدمی 3 کام دنیا میں کرے۔ سب سے پہلے اللہ سے رجوع کرے، جہاں ہو جس جگہ ہو دل و دماغ میں بٹھا لے میں نے گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کی، اب میں اللہ ہی سے اس گناہ کے بدلے میں توبہ کروں گا۔ فرماتے ہیں جب بندے کا رجوع اللہ کی طرف ہو تو پھر اس کے اندر احتیاج آئے، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی رونے کی حالت میں، وہ دل و دماغ میں بٹھا لے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں۔ فرمایا جب رجوع بھی ہو جائے، جب احتیاج بھی پائی جائے، تو اب یہ مسلمان اعتماد بنا لے کہ میں نے توبہ کی ہے، میرا رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ ضرور میرے ان گناہوں کو مٹا دے گا۔ اب آدمی اپنے ارد گرد دیکھتا ہے تو کچھ ایسے گناہ ہیں جنہیں گناہوں کی جڑ کہا جاتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلا گناہ تکبر ہے۔ اب ایک انسان کے اندر جب تکبر آ جاتا ہے، اور تکبر یا مال کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اولاد کی وجہ سے ہوتا ہے، یا انسان کے ذہن میں شیطان ڈال دیتا ہے تو سب سے اعلیٰ ہے وغیرہ،
فرمایا جب تکبر انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا، یہ سب سے پہلا گناہ ہے جسے انسان گناہ نہیں سمجھتا، حالانکہ شیطان نے تکبر کیا، اور تکبر کی بنیاد پر اللہ تعالی نے فرشتوں سے، جنت سے، آسمان سے نکال دیا۔ فرمایا دوسرا گناہ حرص ہے کہ انسان حریص ہو کہ فلاں کے پاس مال ہے مجھے بھی مال ملے، انسان کا حرص ہے فلاں کی اولاد ہے، فلاں کا رتبہ ہے مجھے بھی یہ رتبہ ملے۔ فرمایا یہ گناہ بھی گناہوں کی جڑ ہے۔ اور تیسرا حسد ہے کہ انسان کسی کو خوش دیکھے تو دل میں سوچے یہ کیوں خوش ہے، مجھے خوشی ملنی چاہیے۔ انسان کسی کے پاس مال دیکھے تو دل و دماغ میں بٹھائے اس کو مال کیوں ملا، مجھے مال ملے۔ فرمایا جب ایک مسلمان میں یہ تین بیماریاں آ جاتی ہیں پھر وہ مسلمان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ اب جب انسان دنیا میں آیا، گناہ بھی کر رہا ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، یہ انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو علماء لکھتے ہیں سارے گناہوں کی وجہ سے آج کے مسلمان میں، انسان میں 5 خامیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی خامی انسان میں علم ہوتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں صرف علم اسے کہتے ہیں جو مدرسے میں بیٹھ کر پڑھا، پھر کہتے ہیں فلاں عالم تو بن گیا، عمل نہیں ہے۔ حالانکہ جس بندے کے پاس جتنا علم آیا اس پر عمل کرنا لازمی ہو گیا۔ مثال کے طور پر ہم مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، اب ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوئے تو ہمیں یہ بات سوچنا ہے کہ ہمیں شریعت بتاتی ہے امام کے پیچھے چلنا ہے۔ اب علم ہو گیا، عمل یوں ہوگا کہ ہم کوئی بھی عمل امام سے آگے نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ یوں نہ ہو کہ ایک آدمی امام سے بڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ نہ بنا دے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں جماعت شروع ہوئی، نماز شروع ہوئی، مقتدی امام سے پہلے رکوع میں جائے گا، مقتدی امام سے پہلے رکوع سے کھڑا ہوگا، مقتدی امام سے پہلے سجدے میں جائے گا۔ فقہاء لکھتے ہیں جب مقتدی کسی فعل میں امام سے آگے ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، اب اسے یہ نماز لٹانا لازم ہے۔ ایک مسلمان کے پاس علم ہے کہ میں نے گناہ کیا تو اس گناہ کا وبال ہوگا، لیکن وہ گناہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں غمی یا خوشی کا موقع آیا، اب خوشی کا موقع ہے، کسی کے گھر میں شادی شروع ہو گئی، اس آدمی نے ہر گناہ کیا، اس آدمی نے ہر سنت کو رد کیا، اس آدمی نے رحمان اپنے رب کو ناراض کیا، اس آدمی نے شیطان کو خوش کیا۔ اب یہ شادی تو شیطان کے طریقے پر کر کے خوشی منا لیتا ہے، لیکن اگلی جو زندگی اس کی اولاد کو ملتی ہے، یہ اولاد آگے ایسی اولاد پیدا کرتی ہے جو دین والی بھی نہیں ہوتی بلکہ دین کی مخالف پیدا ہوتی ہے۔ ان والدین کے لیے عذاب بن کر ان کی دنیا کو جہنم بنا دیتی ہے۔ اب شریعت نے بتا دیا علم آیا تو عمل کرنا ہے، شریعت نے غمی بھی منانے کا طریقہ سکھایا، شریعت نے خوشی کا طریقہ بھی سکھایا۔ جب علم آ گیا اب عمل لازم ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے لیکن نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔
ایک انسان جو بول نہیں سکتا، ایک انسان جو دیکھ نہیں سکتا، ایک انسان جو سن نہیں سکتا، ایک انسان جو چل نہیں سکتا، ان بندوں سے بندہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے کہ یہ نعمتیں کیسی ہیں۔ فرمایا جب ایک مسلمان اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو خامی یہ ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، حالانکہ جیسا جیسا ہم شکر ادا کریں گے ویسی ویسے اللہ کی نعمتیں بھی زیادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر علماء لکھتے ہیں ایک مسلمان گناہ کرتا ہے لیکن خامی یہ ہے کہ یہ استغفار نہیں کرتا۔ اب ایک آدمی نے ہر دن گناہ کیا لیکن دل و دماغ میں بٹھا لیا بڑھاپے میں استغفار کروں گا۔ ایک آدمی نے گناہ کیا، خوشی غمی کو بدعات میں، رسومات میں، برائیوں میں گزار دیا کہ چلو جب یہ کام گزر جائے گا پھر میں استغفار کروں گا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ روح کھینچ لیتا ہے، پھر یہ آدمی قبر میں اکیلا پڑا جہنم کی آگ کو محسوس کرتا رہتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں علماء ہم مردے کو دفن کر دیتے ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے کہ ایک مسلمان دیکھتا ہے کہ میں اپنے والدین کو کہاں کس جگہ دفن کیا، لیکن وہ مسلمان اپنے والدین کو قبر کے حوالے کر دیتا ہے لیکن عبرت نہیں پکڑتا کہ کل میں نے یہاں آنا ہے۔ پھر علماء لکھتے ہیں ایک مسلمان کو نصیحت کی جاتی ہے اور نصیحت سننے کے بعد وہ عمل نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن کریم دیا، قرآن کریم ایک نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دی، یہ ایک نصیحت ہے۔ جب ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں گے تو پھر یہ دنیا آسانی کی طرف ہمیں کھینچے گی، اور اگر ہم ان نصیحتوں کو رد کر دیں گے اور دنیا کے اندر گناہوں کے اندر لگ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم یہاں دنیا سے جائیں گے اس حالت میں کہ پچھلے ہمارے جانے پر خوش ہوں گے۔ اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں تین باتیں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں کہ اب بندہ اپنے باطن کو درست کرتا ہے، اپنے اندر کی انسان کو صحیح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو درست کر دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں بندہ اپنی آخرت کو سنوارتا ہے، اللہ اس بندے کی دنیا کو سنوار کر رکھ دیتا ہے۔ اور فرمایا جب بندہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کا تعلق دنیا کے لوگوں کے ساتھ صحیح کر لیتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں دنیا میں رہیں اور ویسے رہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا کہ یہ کامیابی والی زندگی ہے۔ جب ہم ان نصیحتوں کو سنیں گے، ان پر عمل کر کے جائیں گے، قبر میں بالکل اکیلے پڑے ہوئے ہوں گے لیکن خوشی کی حالت میں ہوں گے کہ وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔